وانا رسول النبی الکریم۔ مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے۔ مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے۔ ہتھیلی پہ سر کو لیے پھر رہے ہیں، امانت ہے ان کی بسد شان دیں گے۔ آج کا یہ پرعزم اجتماع جو حضور علیہ السلام کی محبت میں ایوب چوک پر جمع ہے، حضرات علماء کرام آپ سے خطابات فرما رہے ہیں۔ رب محمد کی قسم، حضور کی عزت و عظمت کا مسئلہ کسی جماعت کا، شہر کا، علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر مومن کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے والے صحابہ کرام، جنگوں میں جانے والے صحابہ کرام تعداد میں بعض مرتبہ کم ہوتے۔ پیچھے مدینے میں رہ جانے والے صحابہ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ حضور کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس لیے نہیں گئے، بلکہ مخلص وہ بھی تھے، لیکن مدینے میں وہ کسی مجبوری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، یا حضور علیہ السلام نے روک رکھا تو اس وجہ سے رک گئے۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں، جنگ شہر ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، کراچی سے کشمیر ہو، موجود لوگوں کی تعداد اگر کم بھی ہو تو مت سمجھنا کہ دکان میں بیٹھا ہوا ناموس رسالت کے لیے دل نہیں دھڑک رہا۔ مت سمجھنا کہ پولیس کی وردی میں ملبوس لوگوں کے دلوں میں میرے نبی کی محبت نہیں ہے۔ مت سمجھنا ان 3 ججوں کے اس فیصلے کے ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمان متفق ہیں۔ ہرگز متفق نہیں ہیں، ہرگز متفق نہیں ہیں۔ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ سب سے پہلا ہے، جانیں ایک نہیں 1000 قربان کی جا سکتی ہے، لیکن نبی کی عزت پہ آج کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے سامنے مثالیں موجود ہیں، وردی میں ملبوس میرے نبی کی عزت کا دفاع کرنے والا ممتاز قادری بتا گیا، میرے محکمے کے لوگوں، عزت رسول سب سے پہلے ہے۔ جہاز کی طرف آسیہ ملونہ جائے، تم اس کی بندوقوں کے ساتھ رکھوالی کرو، نہ کرنا گولی تمہاری ہو، بندوق تمہاری ہو، منہ گنبد خضرا کی طرف ہونا چاہیے۔ جب صبح اطلاع ملی میرے نبی کی عزت پہ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کے ذریعے وار کیا گیا، خدا کی قسم کسی نے انتظار نہیں کیا کہ کوئی بلائے تو جائے۔ میرے نبی نے جو ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کی تھی، مجھے اور تم سے پوچھ کے دی تھی، میرے نبی کی آنکھوں سے جو آنکھیں نکلے اس امت کے لیے، وہ مجھے اور تجھے دیکھ کے کی تھی۔ جب نبی نے بل مانگے، بل دیکھے، اس امت کے لیے دعائیں کی ہیں، آج نبی کی عزت کا پھلیرا لہرائے گا۔ ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ اس کے قدم کے ساتھ قدم ملائیں۔ میں جنگ کے لوگوں کا مزاج سمجھتا ہوں، میں یہاں کے لوگوں کے ایمان کی حرارتوں پر گواہ ہوں۔ یہاں پر رہنے والوں نے 25 جولائی کو جب ووٹ کا حق استعمال کیا، میرے پاس تو زمینیں جائیدادیں نہیں ہیں، میرا گھر تو 3 مرلے میں ہے، آپ نے مجھے ووٹ اس لیے دیا، یہ ابو بکر صدیق کی عزت کا چوکیدار ہے، یہ فاروق اعظم کی چوکھٹ کا پہرے دار ہے۔ میرے بھائی نے کہا آپ اسمبلی میں بات کرو، میں اس طرح دی ایم پی دی سیٹ سر چ مارنی جہدے وچ نبی دی عزت دی گل، نبی کی عزت کے
بڑھ کے کچھ نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں یہاں کے اسکول ٹیچرز کو، میں جانتا ہوں یہاں کے پولیس والوں کو، میں جانتا ہوں یہاں کی اسپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی والوں کو، جنہوں نے کہا مولانا آپ ہیں جو دین کی بات بھی کریں گے، شہر کی ترقی کی بات کریں گے، ہمارا ووٹ آپ کے لیے ہے۔ مجھے اس دن یقین ہو گیا سرکاری محکموں کی مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن یہ لوگ جنگ سے زیادہ نبی کی عزت کے تابع دار ہیں۔ اور میں جنگ کی انتظامیہ سے کہوں گا، میں سمجھتا ہوں آپ کے دفتروں کی مجبوریاں، لیکن خدا کے لیے ان حضور کے عشاق کے راستے میں ایک رائی دانہ برابر رکاوٹ ڈال کر اپنی عاقبت کو برباد مت کرنا۔ ہاں ہو سکے تو ان کو پانی پلاتے رہنا، ہو سکے ان کے لیے گھروں سے کھانا لے آنا۔ جب میرے نبی نے اپیل کی، کون ہے جو میرے ساتھ غزوے میں اترے، جس کے پاس جانے کی سکت نہیں تھی دودھ پیتا بچہ لے کے آ گئی، جس کے پاس جانے کی سکت نہیں تھی پورا دن مزدوری کی اور کھجوروں کا مٹھا لے کے آ گئی، اور تمہارے پاس سکت نہ ہو۔ میرے بھائی نے کہا یہاں کسی کو خون کی ضرورت ہے، کون ہے جو تیار ہو؟ اسی طریقے سے یہاں ضرورت ہے۔ تاجروں سے کہتا ہوں، عشاق مصطفیٰ سے کہتا ہوں، نہیں نکل سکے، کسی جائز مجبوری کی وجہ سے رک گئے، ان کے ساتھ محبت کا، تعاون کا رشتہ قائم کرنا، منہ ہماری طرف نہیں گنبد خضرا کی طرف کر کے کرنا۔ میں اس ماحول میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدشے کا اظہار ضرور کروں گا، اور وہ خدشہ یہ ہے کہ آج نبی کی عزت پر حملہ ہوا تو بعض لوگ اپنے قائد پر ہونے والے عدالتی حملوں کا بدلہ خدا کے لیے یہاں پر آ کے نہ لیں، اپنے قائد پر ہونے والے عدالتی حملوں کے لیے نبی کے ناموس کی چھتری کو استعمال نہ کریں۔ ہمیں پتہ ہے پچھلے دور میں کب کون سی قراردادیں منظور کی گئی۔ میں کھل کے کہتا ہوں، ہمارے ملک کے بڑے مذہبی نام محترم، آپ نے حکومت کو گرانے کے لیے اے پی سی بلائی ہے، میں انتظار کر رہا ہوں تم ناموس رسالت کے لیے اے پی سی کس دن بلاتے ہو۔ اور میں کہوں گا خادم رضوی صاحب ناموس رسالت پر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین کو بلائیں، چونکہ اس عنوان پر کوئی بھی آپ سے جدا نہیں ہے، کوئی بھی آپ سے جدا نہیں نبی کے ماننے والے، ہم نبی کے ماننے والے اور نبی کے فرامین کو ماننے والے ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ اہل سنت نبی کو مانتے، نبی کی بات کو بھی مانتے۔ یہ شہر مسلمانوں کا ہے۔ میرے نبی نے ہی فرمایا تم میں مومن وہی ہے جس کے عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، تم میں مومن وہی ہے جس کے قول سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں امید کروں گا، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے وہ ہیں جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی نے ان کو فون کر کے نہیں بلایا، وہ کملی والے آقا کی محبت میں آئے ہیں، لیکن یہاں پر موجود لوگوں کی طرف سے نبی کے فرمان کے مطابق قول عمل سے تکلیف انشاءاللہ نہیں پہنچے گی، اور دوسری طرف بیٹھے ہوئے حکومتی مشینری کے ذمہ داران، میں آپ سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ آپ کے عمل اور قول سے بھی عشاق مصطفیٰ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور میرے رب نے چاہا، میں حیران ہوتا ہوں
یہاں غربت کے، کرپشن کے، اور جناب اس ملک کے اندر سن 70 میں 90 میں جو سیاسی کرپشن کے کیس تھے وہ تو عدالتوں میں ابھی تک زیر سماعت ہے. ان کے مدعی اور ملزم تو آج بھی 80 سال کی عمر میں ویل چیئر پہ لا کے پیش کیے جاتے ہیں. یہ نبی کی عزت کے قانون میں ہی عدالتیں متحرک ہو جاتی ہیں. گستاخوں کو چھوڑنے کے لیے ان کو سپیڈی ٹرائل یاد آ جاتے ہیں. گستاخوں کو چھوڑنے کے لیے یہ سارا قانون جلدی حرکت میں آتا ہے. 70 سالوں میں غریب کی ریڑھی کو تو فکر نہ لایا گیا. 70 سالوں میں کرپٹ اور بے ایمان حکمرانوں کے لیے تو پھانسی گھاٹ نہ سجایا گیا. 70 سالوں میں یہاں کے بنیادی مسائل کو تو زیر بحث لا کر اس پر بڑے بڑے بے ایمانوں کو سزائیں نہ سنائی گئی. یاد آیا تو ممتاز قادری اور آسیہ. قانون حرکت میں آیا تو میرے نبی کی عزت پر ریلیف دینا ہے تو سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے، اور نبی کی عزت کے پہرے دار کو پھانسی چڑھانا ہے تو سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے. کرو پھر سپیڈی ٹرائل. شام تین لا دیو سانو سارے بندے نو پھٹے جہاز کے مصطفیٰ موقع ڈال دیں. ہم تیار ہیں. اگر تم نے میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جنہوں نے ملہونہ کی رہائی پر دستخط کیے، اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ گستاخ کو چھوڑا جائے گا اور محافظین ختم نبوت کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، تو آج یہ ایک اور فیصلہ بھی لکھ دو. روز روز کی جان تمہاری بھی چھوٹے ہماری بھی چھوٹے، اور وہ فیصلہ یہ ہے یہاں پھانسی گھاٹ لگا دو. رب محمد کی قسم عصر کی نماز سے پہلے سارے جھول جائیں گے. ایمان کے درجے 3 ہیں. پہلا، یا تو سپریم کورٹ چلے جاؤ، یہاں آ جاؤ، پنجاب اسمبلی کے باہر چلے جاؤ، ناموس رسالت کے لیے ہونے والے اس احتجاج میں صف اول میں اپنا حصہ ڈالو. دوسرا، نہیں جا سکتے تو اس کام میں شامل ہونے والوں کے لیے مدد کرو، نصرت کرو. نہیں کر سکتے، آخری درجہ ہے کوئی محبت دے نال ویکھو تو صحیح، پیار کے ساتھ دیکھو تو صحیح. اور میری بات ذہن میں رکھنا، میں باوضو کھڑا ہوں. جس بندے نے محبت کی نظر سے دیکھا بھی نہیں وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. نبی کی عزت کے لیے نکلنے والوں کو جس نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا وہ ایمان کی خیر منائے. اور میں امید کروں گا اسی پٹیشن کو ریویو کے لیے جب اہل سنت کی طرف سے موو کیا جائے گا، اس میں جو بھی قائدین آگے ہوں، نبی کی عزت کے لیے خدا کی قسم جو قدم اٹھے اس کے پیروں کے ساتھ لگنے والی خاک معاویہ اعظم طارق کی آنکھوں کے سرما. آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر اس کے لیے جو قدم اٹھایا جائے گا اکابر کی طرف سے، اس میں اگر ریویو کی طرف جاتے ہیں تو مجھے امید ہے آج اس ریویو کے حوالے سے ہونے والے معاملات پر یقین دہانی کروائی جائے گی. اور اگر اس طرف حکومت نہیں جا رہی اور اس کو راتوں رات نکالنے کے فیصلے کر لیے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے امریکہ اور یورپ کی ماننی ہے تو مرنی ہے. تم نے تب فیصلہ کیا ہے. ہم نے دنیا میں سانس لیتے ہی جب آئے تھے تو آذان دینے والے نے کان میں کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر تم نے آج فیصلہ کیا ہے. میں دھرتی پہ آیا تھا تو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا تجھے امریکہ قبول، یورپ قبول، انڈیا اور اسرائیل قبول، محمد کے غلاموں کو حبشے کے کالے بلال کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی دھول قبول.